بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے ہی آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے۔ وہ نہایت زبردست بہت حکمت والا ہے بے شک۔ حضرت ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر سورۃ الکہف کی روشنی میں آپ کی سماعتوں سے گزر چکا۔ اسی میں آپ نے یأجوج اور مأجوج، یہ دو قومیں تھیں، دو قبائل ہیں، ان سے متعلق بھی ذکر سنا۔ ان کی مزید تفصیل سننے سے پہلے ہم اس کا پس منظر بھی تھوڑا یوں دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل اس کا ذکر کیوں فرمایا، کیا حکمت ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی ہلاکت کا قانون بیان فرمایا ہے کہ ان بستی والوں پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، حرام ہے۔ یعنی کہ قوم عاد اور سمود سے لے کر جن جن نافرمانوں کی قوموں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے یا جن کا ذکر تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے، ان میں سے کوئی بھی آج تک پلٹ کر نہیں آیا کہ جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے اور مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بنی، وہ آج تک لوٹ کر نہیں آئے بلکہ ان کی جگہ دوسرے ہی لوگ آتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ واپس آئیں گے کب؟ کہ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج اور وہ من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ یعنی یأجوج اور مأجوج کا خروج قرب قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دجال کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد یأجوج مأجوج کا خروج ہوگا۔ یأجوج اور مأجوج سے متعلق مزید ذکر ہم کرنے سے پہلے دجال کا تذکرہ کریں گے، یہ بھی علامات قرب قیامت میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کوٹ کریں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق یوں کہیں کہ جس سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم تھا، مثلا یہ کہ وہ آنکھ سے کانا ہے، اور بعض دوسری ایسی بھی باتیں اس کے متعلق بیان فرمائیں کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے، یعنی اس کے ساتھ دوزخ اور جنت کا ہونا اور دیگر ایسے خرق عادت واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، یعنی ہمارے آس پاس ہے۔ جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا ہے، بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی ہیں جس سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اور فتنہ بھی بڑا ہے، تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ہمارے قریب ہی ہے، کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے، ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، یعنی دجال کا فتنہ بڑا ہے لیکن اتنا عظیم جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا اور تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ اور اس کی علامت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابری ہوئی ہے، دوسری آنکھ سے کانا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک کبھی صورت اس کو بتائی گئی، اور فرمایا کہ اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبد العزیٰ بن قطن ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بد شکل شخص تھا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کا فتنہ محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، ہر جانب فساد مچائے گا،
اے اللہ کے بندو اس کا مقابلہ میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس دن صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ فرمایا کہ اس ابر کی مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔ پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کے پاس جاتے ہوئے ان کو باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ بادلوں کو حکم دے گا، وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا تو سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور ان کے مویشی چریں گے۔ شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی نسبت بہت اونچے ہو چکے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کھوکیں پر ہوں گی۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر اور اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو چلا جائے گا، تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا اور ان کے اوپر جو ہے وہ زمین کے پاس سے جب اس کا گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، ایسے جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس کام اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آئے گا۔ دری اثنا حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کی سفید مینارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، جب سر کو اوپر کریں گے اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا پکڑیں گے۔ یہ بستی باب اللد اب بھی بیت المقدس کے قریب بالکل اسی نام سے موجود ہے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں دجال سے متعلق یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مدینہ کے قریب ایک شور زمین کی طرف آئے گا اور اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال کہنے لگا، لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے پر شک کرو گے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر دجال کو کہے گا کہ اب مجھے دجال کو وہ یوں کہے گا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں 2 فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہی ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہ و بالا کر دیں گے، اور ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دورہ ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج تصریحات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ انسانوں کی اولاد تھے۔ تاریخی روایات، مفسرین اور محدثین اور محققین کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس مخلوق کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی اولاد میں سے 1000 کی تعداد کو نہیں دیکھ لیتا، یعنی باقی تمام انسانوں اور یاجوج ماجوج کی آبادی کی نسبت 1 اور 999 ہے، یعنی ہر انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 999 ہیں۔ البتہ ان کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہوگی، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔
حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بڑا فساد مچائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی کھا جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے جہنمی لوگ اٹھائیے۔ وہ عرض کریں گے کہ اے رب وہ کون ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام سہم گئے یہ سن کر اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، کیونکہ یہ 999 جہنمی تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 کی نسبت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، باقی ایک حصہ باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ یعنی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو یوں ذکر کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بے حد زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو پیغام بھیجیں گے، میں نے ایسی مخلوق کو نکالا ہے جس کے ساتھ مقابلہ کی کسی کو تاب نہیں، لہٰذا تم چیدہ چیدہ بندوں کو ہمراہ لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ انتہائی سرعت کے سبب بلندی سے پھسلتے دکھائی دیں گے، اور ان میں سے پہلے لوگ بحر طبریہ میں سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جیسے وہاں کبھی کوئی نہر تھی ہی نہیں۔ بحر طبریہ فلسطین کے مشہور شہر طبریہ کے اندر یہ نہر موجود ہے، جسے آج کل اسرائیل نے آکوپائیڈ کیا ہوا ہے اور اس کے قبضے پر بہت خوش ہے، جبکہ یہاں پر انتہائی فسادی قوم یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا ہے، جو کہ علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اسرائیل کی سب سے لمبی میٹھی جھیل جو کہ 21 کلومیٹر لمبی، 43 کلومیٹر گہری اور 13 کلومیٹر چوڑائی اس کی ہے۔ تو جب پہلا گروہ یاجوج ماجوج کے یہاں سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جیسے یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ جب دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خوش دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا۔ ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ لہٰذا یاجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری کو بھیج دیا جائے گا اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہے، اور ان لاشوں کے سڑنے گرنے کی وجہ سے تعفن پھیل چکا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے تو ان کی یہ مصیبت بھی رفع ہو جائے گی، حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بہت باری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہیں ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، شیشہ کی مانند صاف ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے، از سر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ ایسا ہی ہوگا، برکات ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک انار ایک جماعت کی کھانے کے لیے کفایت کرے گا، لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں بہت برکت ہو جائے گی، ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ پوری برادری کے لیے کافی ہوگا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ایک خوشگوار ہوا کو چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے۔ باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت میں یاجوج ماجوج کے قصہ کی مزید تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ بحر طبریہ سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا،
اب ہم آسمان والوں کو ختم کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی جانب پھینکیں گے اور وہ تیر اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے، تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج کے دن یاجوج ماجوج کی صد میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے۔ اور آپ نے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھایا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ خبث یعنی شر کی کثرت ہو جائے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز سد ذی القرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصہ تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط اور درست کر دیتے ہیں اور اگلے روز پھر نئی محنت سے اس کو کھودنے میں اتنی محنت صرف کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کے درستگی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے اس کو، تو اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے، یعنی انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ کے نام اور اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج ان کو توفیق ہو جائے گی، تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا تو وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وہی خواب آپ کو دکھلایا گیا کہ سد ذی القرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے عرب کے لیے شر اور فتنہ کی علامت کو قرار دیا۔ اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کے بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے، اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سد ذی القرنین کمزور ہو چکی ہے، خروج یاجوج ماجوج کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل اور انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ اعلم۔ یاجوج ماجوج اور سد ذی القرنین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیے، اس پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے۔ باقی رہی اس کی جغرافیائی بحث کہ سد ذی القرنین کس جگہ واقع ہے اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے، لیکن مخالفین کے جواب اور مزید بصیرت کے لیے علماء امت نے اس پر بحث فرمائی ہے۔ مفسد اور وحشی انسانوں کی تخت و تاراج سے حفاظت کے لیے زمین پر ایک نہیں بہت سی جگہوں میں سدیں بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے، جس کا طول مورخین 1200 سے 1500 میل بتاتے ہیں۔ اب تک 5 سدیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، جنہیں سد ذی القرنین سے بھی بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا حافظ الرحمن اپنی کتاب قصص القرآن میں اپنی تحقیق کو یہ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے، تو دوسری جانب تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے۔ انہی یاجوج ماجوج کی شر فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد سد تعمیر کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے۔ دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمز کے قریب واقع ہے اور اس کا محل وقوع کا نام دربند ہے۔ یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی۔ تیسری سد روسی علاقے داغستان میں واقع ہے اور یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی سد اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے، جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ
درہ داریال کے نام سے مشہور ہے اور اس جگہ یہ چوتھی سد تعمیر کی گئی جو کہ جبل قوقا یا قوقاف کی سد کہلاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ سد ذوالقرنین قیامت تک باقی رہے گی یا ان کے ابتدائی اور معمولی حملے قیامت سے پہلے اور اس طرف کے انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے۔ البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن حملہ جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا، اور اس کا وقت بالکل قیامت کے متصل وہی ہوگا جس کا ذکر بار بار آ چکا۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کی بنا پر نہ یہ قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سد یاجوج ماجوج ٹوٹ چکی ہے اور راستہ کھل گیا ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ازروئے قرآن و سنت کہ اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ احتمال دونوں ہی ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم بحقیقتہ الحال۔